اپنے تمام ناظرین کو ایران کی 7ویں قسط کے ساتھ خوش آمدید۔ اس قسط میں میں آپ کو ایران کے مشہور شہر ہمدان لے جاؤں گا، جہاں پر میں آپ کو اسلامی دنیا کے مشہور سائنسدان ابو علی سینا کا مزار دکھاؤں گا۔ پھر میں آپ کو بابا طاہر اریان کے مزار پر لے جاؤں گا، جو کہ ایران کے قلندر تھے۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کو کافی جگہ دکھاؤں گا، لیکن سب سے پہلے بیستون سے نکلتے ہوئے بیستون ہوٹل کے قریب ایک جگہ رکا۔ یہاں پر ایک مسجد واقع ہے جس سے معلقہ امام زادہ باقر کا مزار بھی موجود ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی چوتھی پشت سے تھے اور حضرت نے ایران آ کر اسلام کی تبلیغ کی۔ یہاں کے قرب و جوار کے باشندے حضرت کو بے حد قدر و منزلت سے دیکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے مقامی لوگوں نے ان کا مزار بھی بے حد خوبصورت بنایا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس مزار پر شیشوں کا کام بے حد خوبصورت ہے۔ اس مسجد کے بغل میں ایک قبرستان بھی واقع ہے۔ قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے بعد میں شہر ہمدان کی طرف روانہ ہوا۔ جب تک آپ اطراف دیکھیں، میں آپ کو ہمدان کی کچھ تاریخ بتاتا چلوں۔ ہمدان ایران کے ہمدان صوبے کا دارالحکومت ہے اور اس شہر کی آبادی تقریباً 5 لاکھ ہے۔ اس شہر کا پرانا نام ایکباتانہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ایران کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کا تذکرہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس شہر پر 1100 سال قبل مسیح آشوریوں نے قبضہ کیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ یہ شہر 1100 سال قبل مسیح بھی آباد ہوا کرتا تھا۔ سلجوق بادشاہوں نے اپنا دارالحکومت تہران سے ہمدان منتقل کر دیا تھا۔ یہ شہر الوند پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ الوند پہاڑ سطح سمندر سے 3580 میٹر یا 11750 فٹ بلند ہے۔ ہمدان شہر خود سطح سمندر سے 1850 میٹر یا تقریباً 6000 فٹ بلند ہے اور بے حد سرسبز و شاداب ہے۔ یہ شہر تہران کے جنوب مغرب میں 360 کلومیٹر یا 220 میل فاصلے پر ہے۔ یہاں پر آذربائیجانی لوگ بھی کافی تعداد میں رہائش پذیر ہیں۔ گرمیوں میں یہاں کا موسم بے حد خوشگوار ہوتا ہے اور ہوائیں بھی کافی تیز چلا کرتی ہیں، لیکن سردیوں کے موسم میں یہ شہر ایران کے بے حد ٹھنڈے شہروں میں سے ایک ہے۔ سردیوں میں یہاں کا درجہ حرارت -30 ڈگری سینٹی گریڈ یا -22 ڈگری فارنہائٹ تک گر جاتا ہے، اور 2 مہینے کے عرصے میں بے حد برف باری بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ میں یہاں پر ستمبر کے مہینے میں پہنچا تھا، لیکن موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ہمدان پہنچنے سے پہلے شہر سے 5 کلومیٹر قبل گنج نامہ ہے۔ یہ الوند پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں پر گرینٹ پتھر پر 2 تحریریں کھدی ہوئی ہیں۔ الٹے ہاتھ والی تحریر عظیم ڈاریس بادشاہ نے 5ویں صدی قبل مسیح کھدوائی تھی، اور دائیں ہاتھ والی تحریر عظیم زیرسس بادشاہ نے 14ویں صدی قبل مسیح کھدوائی تھی۔ دونوں تحریریں 3 زبانوں پر مشتمل ہیں: قدیمی فارسی، نیو بیبلونین جو کہ قدیمی مسیحی زبان ہوا کرتی تھی، اور نیو ایلامائٹ جو کہ 1000 سال قبل مسیح کی آشوری زبان ہوا کرتی تھی۔ ان تحریروں کا آغاز زرتشتی خدا مازدا کی تعریف سے ہوتا ہے، پھر ان بادشاہوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہمدان شہر کے بیچوں بیچ ابو علی سینا کا مقبرہ ایک ٹاور کی شکل میں موجود ہے۔ یہ ٹاور 1954 عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ ابو علی سینا ازبکستان میں سن 980 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت ازبکستان ایران کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ ابو علی سینا اپنے وقت کے مشہور ترین فلاسفر، طبیب اور شاعر ہوا کرتے تھے۔ ان کی کتابیں 17ویں صدی عیسوی میں یورپ کے میڈیکل کالجز میں استعمال کی جاتی تھیں۔ انہوں نے ہی بھاپ کی مدد سے خوشبو کے تیل نکالنے کا طریقہ دریافت کیا تھا، اور یہی طریقہ آج کل بھی اروما تھراپی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یورپ میں ان کو اویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی مومنٹم اور انرشیا کی تھیوری نیوٹن کی تھیوری سے صدیوں سال پہلے آئی تھی۔ اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد وہ ہمدان آئے اور یہاں کے بیمار بادشاہ کا کامیابی سے علاج کیا، جس سے وہ صحت یاب ہو گیا اور ابو علی سینا کو اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ لیکن جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو ان کو خطرے کی نظر سے دیکھا جانے لگا اور آخر کار قید کروا دیا گیا۔ 4 ماہ قید میں رہنے کے بعد اصفہان نے ہمدان پر حملہ کیا، اور نئے بادشاہ ابو جعفر نے نہ صرف ان کو قید سے نکالا بلکہ اپنا وزیر بھی بنا لیا۔ ان کا 57 سال کی عمر میں سن 1037 عیسوی میں انتقال ہوا۔
ان کا مزار دور سے ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد میں ایسٹر کے مقبرے پر گیا، جن کو حدثے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں اور عیسائی مذہب میں بے حد اہمیت کی مالک ہیں۔ یہاں پر ان کے چچا مردسائی بھی دفن ہیں۔ انہی کی قربانیوں کی یاد میں دنیا بھر میں یہودی حضرات پورم کا تہوار مناتے ہیں۔ یہاں پر مسلمان بھی آتے ہیں اور ان خاتون کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ قریب ہی یہ جگہ سنگ شیر ہے، جو کہ کبھی ایک شیر کی شکل کا ہوا کرتا تھا۔ 2300 سالوں سے لوگوں کے ہاتھ لگ لگ کر اس کا آج یہ حال ہو گیا ہے۔ اس کو ہاتھ لگانے سے متعلق نہ جانے کتنے کرشمے بتائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں امامزادے عبداللہ کے مزار پر گیا۔ یہاں پر دراصل اہل بیت کے 2 افراد کا مزار ہے، جو کہ باپ بیٹے تھے۔ باپ کا نام احمد اور بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اور دونوں حضرات اپنے وقت کے بے حد جید فقیہوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ امامزادہ احمد کو 3 صدی عیسوی میں شہید کروا دیا گیا تھا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 4تھی پشت سے تھے۔ ہمدان کا ایک دستور ہے کہ شادی کے بعد دولہا دلہن اس مزار پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور مزار کے چکر لگاتے ہیں۔ امامزادہ عبداللہ کے مزار کے قریب یہ جگہ داپے ہگمتانہ ہے۔ اس جگہ پر دراصل قدیمی شہر ہوا کرتا تھا، جس کا نام میں ایکباتانہ بتا چکا ہوں۔ یہاں پر کھدائی کے بعد کئی چیزیں اور عمارات ملی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر 5000 قبل مسیح بھی آباد ہوا کرتا تھا۔ کھدائی کے بعد ملنے والے سونے سے بنے ہوئے نوادرات سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر ارشمیدس بادشاہ اپنے دور میں ملک کا خزانہ رکھا کرتا تھا۔ اسی دور میں یہاں پر ملک بھر کے سکے بھی ڈھالے جاتے تھے۔ یہودی مقدس کتابوں میں اس شہر کو ایچمیتھا کے نام سے لکھا گیا ہے۔ یہ شہر الیگزینڈر بادشاہ کے دور اور اس سے بھی کئی صدیوں قبل تجارت کا ایک اہم مرکز ہوا کرتا تھا۔ کھدائی کے دوران ملنے والی دیگر اشیاء سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر ہر دور میں آباد رہا ہے۔ یونانی مورخ لکھتے ہیں کہ اس شہر کے ارد گرد حفاظت کے پیش نظر 7 فصیلیں ہوا کرتی تھیں۔ ہر فصیل کا ایک علیحدہ رنگ ہوا کرتا تھا، لیکن کھدائی کے دوران اب تک ایسا کچھ نہیں ملا ہے۔ بہرحال 7 فصیلیں تھیں یا نہیں، اس جگہ کی کھدائی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر کسی زمانے میں کتنا عظیم، پرکشش اور خوبصورت ہوا کرتا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس جگہ کو دیکھ کر مجھے ایران کی قدیمی تاریخ کی عظمت کا بھی اعتراف کرنا پڑا۔ ویسے اب تک صرف ایک فصیل ملی ہے، جو کہ 9 میٹر بلند ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ زیر زمین پانی سپلائی کرنے کے لیے پکی ہوئی چکنی مٹی سے بنی ہوئی نالیاں بھی ملی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور کھدائی جاری ہے۔ کئی جگہوں پر تو کھدائی کے علاقے کے اوپر ایک ٹین کی چھت بھی ڈالی ہوئی ہے، تاکہ موسم کی سختیوں سے نہ صرف کھدائی کرنے والوں بلکہ سیاحوں کی بھی حفاظت کی جا سکے۔ البتہ اب تک صرف کچھ ہی حصے کی کھدائی کی جا سکی ہے اور کام کی رفتار کافی سست ہے۔ قریبی میوزیم بھی ہے اور 2 ارمینین گرجا گھر بھی ہیں۔ آج کل یہ پورا علاقہ ہمدان یونیورسٹی کا حصہ ہے۔ یہ گرجا گھر تقریباً 350 سال پہلے تعمیر کیے گئے تھے۔ مجموعی طور پر آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ جگہ ایک خزانے سے کم نہیں۔ میرا مشورہ ہوگا کہ اگر آپ ہمدان کی طرف آئیں تو اس جگہ کو ضرور دیکھیں۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں ایران کے قلندر کے مزار پر۔ ان کی قوالیاں ایران بھر میں بے حد مشہور ہیں۔ یہ بابا طاہر کا مزار ہے۔ پرانے مزار کو توڑ کر یہ نیا مزار سن 1970 عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ ان کو بابا طاہر عریان بھی کہا جاتا ہے۔ عریان کے معنی ہیں بغیر لباس کا، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک درویش تھے۔ ان کے مزار کے ارد گرد پھولوں بھرا ایک پارک ہے، جس میں لوگ وقت گزارنے اور کھانا کھانے آتے ہیں۔ بابا طاہر ایران کے ایک مشہور صوفی شاعر تھے اور بو علی سینا کے دور کے ہی تھے۔ یہ شہر ہمدان میں ہی 11ویں صدی عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کا یہیں پر ہی 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لکڑہارے تھے۔ پڑھائی کے شوق میں ایک مذہبی مدرسے جانے لگے، لیکن ان کے ساتھی شاگرد ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایران میں شاعروں کو کافی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ آج کل بھی ان کی شاعری صوفی حضرات ایران بھر میں ستار کے ساتھ گایا کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں فلسفہ نہیں ہے، بلکہ صوفیانہ اور محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔
ان کی شاعری کے کچھ نمونے یہاں کی دیواروں پر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ان کی شاعری میں فردوسی کا رنگ ہے اور انہی کی شاعری سے متاثر ہو کر ایران میں رومی، حافظ، جامی، عمر خیام اور بہت سارے مشہور صوفی شاعر حضرات کی شاعری وجود میں آئی۔ انہی کی شاعری سے متاثر ہو کر پاکستان میں شاہ عبداللطیف بھٹائی، شہباز قلندر، بھلے شاہ، خواجہ غلام فرید اور ہندوستان میں امیر خسرو، کبیر، میرا اور تلسی داس جیسے لوگوں نے اشعار لکھے۔ جب عباسی خلیفہ نے ایران کو فتح کیا اور ہمدان ایک سپہ سالار بھیجا تو شہر کے باہر ایک پہاڑی پر 3 صوفی درویش کھڑے ہوئے پایا۔ تغریل نے رک کر ان درویشوں کے ہاتھ چومے۔ ان درویشوں میں سے ایک بابا طاہر بھی تھے۔ دیکھنے میں وہ کوئی پاگل لگتے تھے۔ بابا طاہر نے کہا کہ اے ترک، تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ یہ کہہ کر انہوں نے ترکوں کو رعایا کے حقوق کے فرائض سے آگاہ کیا۔ میری موجودگی میں بھی ایک صاحب ان کا کلام پڑھ رہے تھے۔ ان کی شاعری کے کچھ نمونے یہ ہیں: موا اخدم کہ نامم بھی قلندر، نہ خون دیرم نہ مون دیرم نہ لنگر، روز آئے جگردم گرد گیتی چوشو گردے بے خشتی وانہ ہمسر۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے: میں وہ مست انسان ہوں جس کو لوگ قلندر کہتے ہیں، نہ میرا کوئی گھر، نہ خاندان، نہ ہی مکان، میں دن بھر تیرے گھر کے چکر لگاتا رہتا ہوں، رات میں پتھر میرا تکیہ اور چاند میرا چراغ۔ اچھا، یہاں پر آپ کو ہمدانی بولی کا فرق بتاتا ہوں۔ فارسی میں من کہتے ہیں، انہوں نے منہ کہا۔ فارسی میں بود کہتے ہیں، انہوں نے بی کہا۔ فارسی میں دارب کہتے ہیں، انہوں نے دیرم کہا۔ فارسی میں آئید کہتے ہیں، انہوں نے آئی کہا۔ فارسی میں شبگرد کہتے ہیں، انہوں نے شوگردہ کہا۔ چلیے ان کے کلام کے کچھ اشعار کا ترجمہ سناتا چلوں۔ میں دن رات صحرا میں گھومتا رہتا ہوں، دن رات میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، نہ ہی مجھے بخار ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا درد، مجھے تو صرف یہی پتا ہے کہ میں دن رات روتا رہتا ہوں۔ ان کی ایک اور ربائی: میری قمیص میں 2 بند دراصل تمہارے تالے ہیں، تو مجھے اس بے کس حالت میں کیوں رکھتا ہے؟ ہر وقت تو میرے ساتھ چلنے سے انکار کیوں کرتا ہے؟ لیکن میرے خوابوں میں تو ہر وقت کیوں موجود رہتا ہے؟ ایک اور چلیں۔ اے خدایا میرے تنہا دل کا خیال کر، تو دوستوں کا دوست ہے اور میں تنہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ غریب طاہر کا کوئی دوست نہیں، جو خدا کو دوست رکھتا ہے کیا اسے کسی دوست کی ضرورت ہے؟ یہاں سے ہم جلد از جلد نکل پڑے تاکہ رات سے پہلے کچھ مزید سفر کر سکیں۔ یہاں پر الصدر غار بھی ہیں، لیکن چونکہ میں کرفتو غار دیکھ چکا تھا اور یہ بھی تقریباً ویسا ہی ہے، اس لیے اپنا سفر جاری رکھا۔ کار چلاتے ہوئے کافی اندھیرا ہو چکا تھا اور مجھے رات بسر کرنے کی خاطر کوئی ہوٹل درکار تھا۔ اچانک ہائی وے پر ایک ایکسٹ نظر آیا، جس پر میں نے فوراً ہی کار موڑ لی۔ اس چھوٹے سے شہر کا نام دل جان تھا۔ دل جان کو دیکھ کر نہ صرف دل کو تسلی ہوئی بلکہ جان میں جان بھی آئی۔ یہاں پر ایک خوبصورت شاپنگ ہال، شادی ہال، کچھ اچھے ریسٹورنٹ اور ایک موٹل بھی موجود تھا۔ بےحد خوشی ہوئی کہ رات گزارنے کی خاطر ہوٹل تلاش کرنے کے لیے وقت برباد نہ کرنا پڑا۔ یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ پورے ایران کے سفر کے دوران ہائی وے پر صرف یہی ایک موٹل ملا۔ بہرحال اگلی قسط تک کے لیے خدا حافظ۔